سرد موسم میں سیاسی گہما گہمی بڑی ہے، لیکن سیاسی گرما گرمی تھم گئی ہے۔ وہ سیاسی گرما گرمی جو کہ آپ نے خاص طور پہ نومبر میں دیکھی اور کچھ اس کی جھلک آپ نے دسمبر میں دیکھی۔ ملک میں سیاسی مفاہمت کا موسم چھا رہا ہے اور اس سردی کے موسم میں سیاسی مفاہمت کا موسم خوشگوار دکھ رہا ہے۔ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی آج کل حکمراں جماعت تحریک انصاف کے ساتھ کچھ بنتی نظر آ رہی ہے۔ سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع کے قانون پر مفاہمت سے شروع ہونے والا سیاسی جو اس وقت مفاہمت کی فضا ہے، اس کے نتیجے میں آج ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل ہونے کی خوشگوار خبر سامنے آئی۔ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے سندھ اور بلوچستان کے ممبران کی نامزدگی اور تقرری کے معاملے پر 1 سال سے جاری سیاسی ڈیڈ لاک آج ختم ہو گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے، آج ایک بہت ہی سیاسی ماحول میں بہتری کی خبر ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی طویل مشاورتی بیٹھکوں کے بعد بالآخر آج چیف الیکشن کمشنر کے لیے سابق وفاقی سیکرٹری سکندر سلطان راجہ کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے۔ سکندر سلطان راجہ صاحب پچھلے ہی مہینے وفاقی سیکرٹری ریلوے کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تجویز کردہ ناموں سے سندھ سے نثار درانی اور بلوچستان سے شاہ محمد جتوئی رکن الیکشن کمیشن ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے صوبائی ممبران کے عہدے 1 سال سے خالی ہیں، جبکہ چیف الیکشن کمشنر جناب سردار رضا خان کی 5 دسمبر کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے 1.5 ماہ سے چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ بھی خالی تھا۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی سربراہی میں حکومت اور اپوزیشن کی پارلیمانی رہنماؤں کا آج نیب آرڈیننس پر بھی ایک اجلاس ہوا ہے، اس کی ترامیم پہ گفتگو ہوئی ہے۔ اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے 1 ہفتے میں مشترکہ ڈرافٹ دینے پر اتفاق رائے ہے، جس کے بعد اس ماہ کے آخر تک نیب آرڈیننس میں ترامیم سے متعلق قانون سازی کے آغاز کے بہت امپورٹنٹ اس وقت لگتا ہے کہ پراسپیکٹس ہیں۔ آج وفاقی وزیر سائنس سے ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کی کہ 12ویں ایکٹ سے تعاون کا جو ماحول پیدا ہوا وہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھا ہے۔ الیکشن کمیشن پر اتفاق رائے بڑی کامیابی ہے اور اب اگلا مرحلہ احتساب کے طریقہ کار پر اتفاق رائے ہے، جس پر بات چیت بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ وفاقی کابینہ کے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری اس کابینہ کے ان اراکین میں سے بہت ہی مختصر اراکین میں سے شامل ہیں جو کہ صرف سیاسی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان کو سیاسی جو دلدل ہے اس سے نکالنے کے لیے مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اور مسلسل کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اداروں کے درمیان اور پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک مفاہمت ہونا، مشترکہ ایجنڈے پر اتفاق رائے کرنا بہت ضروری ہے، مگر آپ اس کی سالڈ جھلک بھی نظر آ رہی ہے اور مسلسل اس حوالے سے بڑے پازیٹیو سگنلز ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے جناب فواد چودھری کو۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یقیناً آپ ان شخصیات میں سے جو مسلسل اس چیز کو ہیمر کر رہے ہیں کہ مفاہمت ہو اور پھر اس کا بڑا یہ ٹینجیبل ہمیں ریزلٹس نظر آ رہے ہیں، سروسز چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اور پھر اب یہ الیکشن کمیشن کی آج تشکیل نو ایک انداز سے ہو گئی ہے، مکمل ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی سموتھ سا لگا یہ مرحلہ۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں کمال صاحب، پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کئی بار ہم یہ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ ہمارا جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جہاں پولیٹیکل پارٹیز اپنے اختلاف رکھیں لیکن وہ بڑے موضوعات کے اوپر ایک منیمم کامن ایجنڈے کے اوپر یکساں بھی ہوں۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کمیشن کے اوپر ہی مثال کے طور کے اوپر ایگری نہیں کرتی تو پھر آپ بتائیے کہ ایک الیکشن ایسے الیکشن ہونا صاف اور شفاف جن کے اوپر کوئی آبجیکشن نہ ہو کیسے ممکن ہوگا؟ یہ پاکستان میں جو یہ کنسنسس ہوا ہے، اس بار کا کنسنسس ہوا ہے، یہ بہت زبردست کنسنسس ہے جو چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے اوپر تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو بڑی ہیں انہوں نے ایک اعتماد کا اظہار کیا ہے اور بلکہ اس میں تو MMA بھی جو ہے وہ بھی ان کا شامل ہے اپوزیشن کے ساتھ۔ اسی طرح سے اب جو اگلا معاملہ ہے احتساب کا، ہمارے ہاں جو سب سے کنٹروورشل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ احتساب اکاؤنٹیبلٹی کا کیا طریقہ کار ہو کہ جس کے اوپر اپوزیشن یہ نہ کہے کہ یہ وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنے مخالفین کو پھنسا نہ سکے۔ اب ہم جو کام کرنے چاہ رہے ہیں، یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے احتساب کا، یہ تو ظاہر PMLN اور پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا ہے، اس میں خود ان کے ہی لوگ لگائے ہوئے ہیں، ان کے ہی دور کے کیسز ہیں، اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے سیاسی انتقام ہوا یا جو ہے وہ کوئی معاملہ ہمارا اس طرح کا نہیں ہوا جس طرح سے صاف اور شفاف احتساب جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ اس کو یقینی بنا
بنانے کے لیے اب ہم نے ایک اور یہ فارمولا کی طرف بڑھ رہے ہیں, جو فارمولا جس کے اوپر اپوزیشن کا بھی اعتماد ہوگا اور گورنمنٹ کا بھی اعتماد ہوگا, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ یہ بہت ہی خوشگوار حیرت کی بات ہے. ایک عام پاکستانی کے لیے اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ ہمارے پارلیمنٹ میں یہ منیمم ایجنڈے پہ ہماری تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہوں, اور اس خوشگوار ماحول کی ابتدا ہوئی ہے سروسز چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے. ایک زبردست سیاسی اتفاق رائے, قومی مفاہمت ہم نے دیکھی ہے, پھر اب یہ الیکشن کمیشن کے معاملے میں دیکھی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو ایک کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے آپ میں اور حزب اختلاف کے درمیان, یہ بہت ہی زبردست ہے. اس میں یقیناً کچھ ایسی شخصیات کا کردار ہوگا جو کہ باہمی دونوں طرف سے جن کی قدر ہوگی, جن کی عزت ہوگی, جو کہ ایک طرح سے ایسے ماحول کے اندر ضرورت ہوتی ہے جو کہ تھوڑی سی گارنٹی کرے کہ ہاں بھائی دونوں طرف سے بات چیت جو ہے وہ صحیح چلے گی, کیونکہ بہرحال بہت خلیج تھی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کامران صاحب, اگر پہلے دن پرائم منسٹر صاحب کو تقریر کرنے دی جاتی اور پرائم منسٹر کو جس طریقے سے اپوزیشن نے ان کی تقریر کو ہیکل کیا, جس طریقے سے فکرے کسے گئے, اگر اپوزیشن پہلے دن یہ نہ کرتی تو یہ معاملہ بہت پہلے ہی طے ہو چکا ہوتا. انفارچونیٹلی اس دن جب ہم پہلے سیشن میں گئے اور پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ بالکل اتیار تھے اپوزیشن کو, فار ایگزامپل الیکشن کی ریگنگ کا جو معاملہ ہے, دیکھیں پی ٹی آئی کو یہ کمیشن بنواتے 4 سال لگے تھے, لیکن عمران خان نے پہلے دن ہی یہ کمیشن اپوزیشن کو دے دیا. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر اپوزیشن نے جس قسم کا رویہ اختیار رکھا, اور بعد میں بھی جب بھی پرائم منسٹر کی ذات سے جس طریقے سے اپوزیشن نے ایک رویہ اختیار رکھا, اس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ اس میں دیری ہوئی. ادروائز سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے 90 کی بھی ایک دہائی دیکھی ہے, ہم نے اس کے بعد یہ بھی ایک دہائی دیکھی ہے. ہم نے یہ اپنے تجربات سے سیکھا ہے یہ پولیٹیشنز نے کہ کہاں کہاں پہ ایکسس نہیں کرنا, کہاں کہاں پہ ایکسس جو کرنا ہے. اور جو بات آپ نے کہی کہ شخصیات درمیان میں ہوں گی یا جو ہے وہ اس کو باقی ایک سمجھے کہ وائڈر بلڈنگ کے لیے, کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ضرورت ہوتی ہے ایک ایسا ماحول بنائے, اور پھر اس کے لیے ایسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے, شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے جس پہ باہمی اعتماد ہو اور شدید اعتماد ہو, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سموتھلی رول آؤٹ ہو رہا ہے. سروسز چیف کا رول آؤٹ ہو گیا, یہ الیکشن کمیشن کا بہت اچھا رول آؤٹ ہو گیا. آپ فرما رہے ہیں کہ نیب جیسے معاملے پر جو ہے وہ بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی اور کوئی ایک کامن ایجنڈا ہو جائے گا اور اس میں باہمی اعتماد کے ساتھ ترمیم ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں ایک پورے ملکی ماحول شامل ہے, پورا ملکی ماحول شامل ہے, ایک میڈیا کا بھی ایک ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عدالتوں نے بھی بڑا زبردست رول ادا کیا, اسپیشلی اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی اپروچ دیکھیں, جو بار بار معاملے کو پارلیمنٹ کی طرف بھیجتے رہے کہ بھائی آپ کا معاملہ ہے, آپ اس کو سالو کریں. دیکھیے اس طرح سے میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہر ادارے کا ایک اپنا رول ہے, انہوں نے کب ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا ہے جس سے معاملات بہتر. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ, مگر یہ بڑی ایک معاف کیجیے گا, یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن میں جو نشستیں پر کی گئی, اس میں نہ حزب اختلاف نے, نہ حکومت نے, نہ کسی نے عدلیہ سے منسلک کسی شخص کو نامینیٹ نہیں کیا. یہ قدر حیرت کی بات تھی. ایکچولی یہ کافی بڑا ڈپارچر ہے. اگر آپ دیکھیں تو جوڈیشری کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ آپ کے جو جن عہدوں کے اوپر ریٹائرڈ ججز آ رہے تھے, اب وہاں بیوروکریٹس آئے, اس لیے کہ جوڈیشری کو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ اتنی پولیٹیسائزڈ نہیں ہے جتنی بیوروکریسی ہے. لیکن جو ریسنٹلی ہمارے کچھ سالوں سے اسپیشلی پوسٹ افتخار چودھری جس جوڈیشری کا یہ ہو گیا کہ وہ نہیں جی, جوڈیشری جو ہے وہ بڑی پولیٹیسائزڈ ہے. جوڈیشری کو بھی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کا کردار اطہر من اللہ صاحب نے ادا کیا, باقی ججز کو بھی ان کو تھوڑا فالو کرنا چاہیے اور ریسٹرینٹ کریں گے تاکہ جوڈیشری کا جو پرانی بات تھی کہ جوڈیشری کا کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ پولیٹیسائز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہ اوپر کے آنا چاہیے. بہت اچھا آپ نے اس کا مسکراتے ہوئے جواب دیا. یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک اب ہے تیسرا مرحلہ نیب آرڈیننس کا, اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کیونکہ بیچ میں جب یہ پارلیمنٹ شروع ہوئی ہے, نئی والی پارلیمنٹ, تو قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے خاص طور پہ کہا تھا کہ اکنامک ایجنڈے پہ ایک اکنامک ہمارا جو ہے وہ چارٹر ہونا چاہیے, چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. اب نیب کے بعد کیا ہدف ہے آپ کا جو قومی مفاہمت کا سفر آپ شروع کر رہے ہیں؟
ابھی اس کے اوپر کوئی بڑی لمبی بات نہیں ہوئی ہے. اور دیکھیں میں ذاتی طور پہ میرا اپنا ویسے ذاتی خیال ہے اکنامک ایجنڈے کے اوپر کوئی مساق نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران صاحب کہ وہاں پر بہت فرق ہے اپروچ میں بھی اور پالیٹکس میں بھی بڑا فرق ہے. فار ایگزامپل پیپلز پارٹی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے سرے سے خلاف ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ بہت زیادہ پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہے. پی ٹی آئی جو ہے ہم تھوڑا درمیان میں رہنا چاہتے ہیں, ہم بہت زیادہ اوپن پرائیویٹائزیشن بھی نہیں چاہتے لیکن ہم ہر چیز جو ہے وہ سرکار کے پاس بھی نہیں رکھنا چاہتے. سو جو بڑے ایجنڈاز ہیں ان کے ہمارے, اور اسی طرح سے آپ نے پاکستان کو ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی بنانا ہے, یہ ہمارے کرتے ہیں. پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ اس کو سروسز اورینٹڈ اکانومی بنانا چاہیے. سو اسی طرح سے ہمارا ایمفیسس جو ہے وہ اداروں کے اوپر ہے, ان کا ادارہ ایمفیسس انفراسٹرکچر کے اوپر ہے. یہ اتنے بڑے ڈفرینسز ہیں اکانومی میں آپس میں کہ اس کے اوپر کوئی بڑا مساق نہیں ہونا. البتہ جس معاملے کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے, اب اس کے بعد جو اگلا نیب کے بعد جو اگلا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایجنڈا ہونا چاہیے جس کے اوپر ابھی ڈسکشن نہیں ہوئی وہ جوڈیشل ریفارمز ہیں. جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے, اور پھر پروونشل جو ہماری گورنمنٹس کی ریفارمز ہیں, یہ دو ریفارمز پاکستان میں بہت امپورٹنٹ ہیں. ان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے اور ان کے اوپر بھی حکومت اور اپوزیشن کو ایک بڑا فیصلے جو ہیں وہ کرنے چاہیے. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ اب سب سے سامنے جو مرحلہ کھڑا ہے وہ بلدیاتی الیکشن کا ہے. ٹائم ہو چکا ہے, میچور ہو چکے ہیں. آپ پی ٹی آئی الیکشن جیت کے اسی لیے آئی کہ ڈیولوشن کریں گے, ہم نچلی سطح تک اختیارات کا. سندھ میں بہت سیریس کرائسس ہے شہروں کا اور رورل جو اس وقت ایکویشن ہے اس کا. تو یہ اس کے لیے بھی تو ایک بہت امپورٹنٹ سیاسی ایک مفاہمت چاہیے. یہ کبھی ذہن میں آئی بات آپ لوگوں کی؟ یہی کامران صاحب آپ نے کہتے ہیں نا, یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. میں نے تو آپ کو پتا ہے پچھلے ہفتے میں نے پرائم منسٹر صاحب کو اس بارے میں لیٹر بھی لکھا اور آرٹیکل 140A کی طرف ان کی توجہ بھی دلائی کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. دیکھیں جب یہاں پہ مشرف صاحب نے جب لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوس کروائی تھی اس میں انہوں نے بڑا زبردست کام یہ کیا کہ پروونشل پاورز کو ڈیوالو کر دیا ڈسٹرکٹس کے اوپر. 18ویں ترمیم, لیکن مشرف صاحب نے جو غلطی کی وہ یہ کی کہ انہوں نے سینٹر سے ڈیولوشن نہیں کی پروونسز کے اوپر. 18ویں ترمیم میں ہم نے سینٹر سے ڈیولوشن کر دی صوبوں کے اوپر, لیکن صوبوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرتے انہوں نے ڈسٹرکٹ سے سارے اختیار جو ہیں وہ چیف منسٹر نے لے لیے. اب پاکستان میں جو چاروں چیف منسٹرز ہیں ان کا ایک میجر پرابلم ہے کہ وہ اپنے جو صوبائی اصلاحات ہیں اس کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے. اور لوکل گورنمنٹ کی 3 ریکوائرمنٹس ہیں. پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا, الیکشن ہونے چاہیے اور اختیارات نیچے جانے چاہیے. دوسرا حصہ فائنینشیل امپاورمنٹ ہے, پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہونا چاہیے اور ڈسٹرکٹس کو ان کا حصہ جو ہے وہ جانا چاہیے. اب آپ دیکھیے شہباز شریف صاحب نے 13-14 ٹریلین روپیہ ایک آدمی نے جا کے خرچ کر دیا. اسی طرح سے سندھ میں مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ صاحب 2 لوگوں نے 8-9 ٹریلین روپیہ خرچ کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان صوبوں میں جو اصلاحات ہیں یا ان کی جو شکل ہے وہ کسی طریقے سے بھی اتنے پیسے لگا ہوا نظر نہیں آتا, کیونکہ ایک آدمی اتنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتا, لہٰذا وی اینڈ اپ ان اے کیوس. سو جب تک یہ بنیادی اصلاحات صوبائی گورننس کی نہیں ہوں گی یہ معاملہ جو ہے یہیں پھنسا رہے گا گورننس کا. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اگلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد